بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہیلو اسٹوڈینٹس، امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے. اسٹوڈینٹس، لاسٹ ویڈیو میں ہم لوگوں نے ڈس آرڈرز آف سرکولیٹری سسٹم کے بارے میں پڑھا کہ اس میں ہارٹ اٹیک ایک ڈس آرڈر تھا، وہ ہم لوگوں نے کمپلیٹلی پڑھ لیا. تو آج کی کلاس میں اسٹوڈینٹس ہم لوگ پڑھیں گے ہائی بلڈ پریشر اور ہائپر ٹینشن. ہائی بلڈ پریشر یہ بھی جسے ہم لوگ فشار خون کہتے ہیں، صحیح، یہ بھی ایک سرکولیٹری سسٹم کا ایک ڈس آرڈر ہے. مطلب نظام دوران خون میں، یعنی سرکولیٹری سسٹم میں جب کوئی خرابی ہوتی ہے تب ہمیں یہ ہائی بلڈ پریشر کی بیماری بھی ہو سکتی ہے. یہ بھی ایک بیماری ہے، صحیح. اب ہائی بلڈ پریشر کو پڑھنے سے پہلے، سمجھنے سے پہلے، سب سے پہلے بلڈ پریشر کو سمجھنا ضروری ہے کہ بلڈ پریشر کیا ہوتا ہے، صحیح. The force which is exerted or applied by the blood on the walls of the arteries is called blood pressure. Students، جب اگر فار ایگزامپل یہ ہمارے پاس ایک آرٹری ہے، صحیح، یہ ہمارے پاس ایک آرٹری ہے، مطلب خون کی نالی کو آرٹریز کہتے ہیں. اب اس میں سے جو بلڈ فلو کرتا ہے، یہ بلڈ ہے، اس کے اندر بلڈ فلو کر رہا ہے. جب یہ بلڈ بہت زیادہ فورس کے ساتھ آتا ہے، صحیح، یہ بلڈ جب فورس کے ساتھ آتا ہے تو یہ ایک قسم کا یہ بلڈ ایک قسم کی فورس جو ہے اپلائی کرتی ہے، ڈالتی ہے ان آرٹریز کی دیواروں پر، جس کی وجہ سے جو ہے یہ بلڈ جو ہے پریشر کاز کرتا ہے، یعنی بلڈ پریشر ہوتا ہے ہمیں، صحیح. اب اس بلڈ پریشر کو اس کی ایک حد ہوتی ہے کہ ایک نارمل انسان میں اس کی حد کتنی ہونی چاہیے. مطلب بلڈ جو ہے ہمارے آرٹریز میں، وینز میں کتنے مقدار میں فلو کرنا چاہیے، صحیح، کس حد تک فلو کرنا چاہیے، اس حد کو کراس نہ کرے. اب نارمل بلڈ پریشر ایک نارمل انسان میں، جو صحت مند انسان ہوتا ہے، اس کے بلڈ پریشر اس کے جسم میں بلڈ پریشر کتنا ہونا چاہیے؟ 120/80، صحیح، mmHg. یہ جو ہے ایک نارمل انسان کی بلڈ پریشر ہے. مطلب بلڈ جو ہے اس رفتار سے ہمارے وینز میں، ہمارے آرٹریز میں فلو کر سکتا ہے، لیکن اگر اس سے انکریز کر جائے یا کہ ڈکریز کر جائے تو پھر وہ پرابلم پیدا کرتا ہے. انکریز کر جائے اس 120/80 سے تو پھر ہائی بلڈ پریشر ہوتا ہے. اگر اس سے کم ہو جائے تو پھر اس ٹائم لو بلڈ پریشر ہوتا ہے انسان کو. یہ تو ہو گیا بلڈ پریشر کے بارے میں. اب ہم لوگ پڑھیں گے ہائی بلڈ پریشر کو، صحیح. ہائی بلڈ پریشر کو ہائپر ٹینشن بھی کہتے ہیں. ہائپر ٹینشن تو یہ کب ہوتا ہے، کیسے ہوتا ہے؟ When the blood pressure of a person exceeds the normal value, then such condition is called high blood pressure. اسٹوڈنٹس، ہم لوگوں نے ابھی یہ چیز پڑھا کہ نارمل بلڈ پریشر جو ہے 120/80 mmHg ہے، صحیح. اگر کسی انسان کا بلڈ پریشر، بلڈ فلو آف بلڈ 120/80 سے انکریز یا ڈکریز انکریز کر جائے، یہاں پر انکریز کی بات کی گئی ہے ہائی میں، ہائی کے کیس میں، صحیح. جب انکریز ہوتا ہے اس سے، یعنی 120 سے 130 140 یا کہ 180 سے یہ پھر 90 100 تک پہنچ جائے تو پھر اس ٹائم انسان کو ہائی بلڈ پریشر کی بیماری ہو سکتی ہے یا ہائپر ٹینشن ہوتا ہے، صحیح. یہ بلڈ پریشر ہو گیا. اب یہ بلڈ پریشر کس وجہ سے ہوتا ہے ہمیں، صحیح، اس کی وجوہات کیا ہیں، مطلب کیا چیز جو ہے سبب بنتی ہیں کہ ہمیں بلڈ پریشر کی بیماری ہو سکتی ہے. Causes of blood pressure. Increase in the blood pressure is due to ان تمام وجوہات کی وجہ سے ہمیں ہائی بلڈ پریشر ہو سکتا ہے. نمبر 1 کیا ہے؟ narrowing of arteries. ہماری آرٹریز، خون کی نالیاں بہت تنگ ہو جاتی ہیں، صحیح، جس میں جب بلڈ بہت تیزی سے فلو کرتا ہے تو وہ ان آرٹریز کی دیواروں پہ ایک پریشر ڈالتا ہے، صحیح، بہت مشکل سے فلو کرتا ہے. تو یہ بھی ایک وجہ ہے کہ آرٹریز جو ہیں نیرو ہو جاتے ہیں. اور وہ نیرو کیوں ہوتے ہیں؟ جب ہم لوگ فیٹ یا کولیسٹرول والی چیزیں بہت زیادہ کھاتے ہیں. سیکنڈ،
ریزن کیا ہے؟ ایکسیس یوز آف سالٹس ان فیٹ. تو بہت زیادہ نمک استعمال کرنے سے یا کہ فیٹ کھانوں میں استعمال کرنے سے. صحیح، جب ہم لوگ کھانوں میں زیادہ نمک کھاتے ہیں یا فیٹ والی چیزیں، چکنائی والی چیزیں کھاتے ہیں تو اس وجہ سے بھی ہائی بلڈ پریشر ہو سکتا ہے. تھرڈ، پیرالائزس یعنی فالج. اگر کسی انسان کو فالج ہوا ہے تو وہ بھی جو ہے ہائی بلڈ پریشر کاز کر سکتا ہے، اور یہ ہائی بلڈ پریشر کی وجہ سے بھی فالج ہوتا ہے کسی کو. صحیح، یا پھر فالج کی وجہ سے ہائی بلڈ پریشر ہوتا ہے. اسموکنگ، جو کوئی بہت زیادہ اسموکنگ کرتا ہے یعنی سگریٹ نوشی وغیرہ، سگریٹ پیتا ہے تو اس وجہ سے بھی یہ بیماری لگ سکتی ہے، ہائی بلڈ پریشر کی بیماری. ڈائبٹیز کو ہم لوگوں نے اسٹوڈنٹس بتایا کہ شوگر ہوتا ہے. اگر کسی کو شوگر کی بیماری ہے تو اس سے یہ ہائی بلڈ پریشر کی بیماری ہو سکتی ہے. لیک آف ایکسرسائز یعنی ورزش نہ کرنے کی وجہ سے ہمارے جسم میں فلو آف بلڈ جو ہے وہ صحیح طرح نہیں ہوتا ہے، جس کی وجہ سے یہ ہائی بلڈ پریشر کی بیماری ہو سکتی ہے. یہ تمام وجوہات ہیں جس کی وجہ سے، ان تمام ریزن کی وجہ سے ہمیں یہ ہائی بلڈ پریشر، ہمارا بی پی یعنی ہائی ہو سکتا ہے. شارٹ فارم میں اسے ہم لوگ کہتے ہیں بی پی. تو یہ اگر بیماری ان تمام چیزوں کی وجہ سے ہوتا ہے انسان کو تو پھر اس کے اثرات کیا ہوں گے، کیا اثر ڈالیں گے ہمارے جسم پر. صحیح، کیا ہوتا ہے اس کے بعد؟ افیکٹس آف ہائی بلڈ پریشر، مطلب اس کے بعد یہ بیماری لگ گئی ان چیزوں کی وجہ سے. صحیح، ہائی بلڈ پریشر ان چیزوں کی وجہ سے ہوتا ہے تو پھر اس کے نتیجے میں ہمارے جسم کے ساتھ کیا ہو جائے گا. صحیح، افیکٹس، اس کے اثرات کیا ہوں گے ہمارے جسم کے اوپر. ہائی بلڈ پریشر، شارٹ کٹ کر کے میں نے لکھا ہے، ہائی بلڈ پریشر کین ڈیمیج بلڈ ویسلز. یہ ہمارے بلڈ ویسلز کو خراب کر سکتا ہے، نقصان پہنچا سکتا ہے. صحیح. سیکنڈ ریزن ہے کاز ہارٹ اٹیک اینڈ کڈنی فیلئر. تو یہ ہمارے الٹیمیٹلی کیا کرے گا ہائی بلڈ پریشر؟ یہ ہمارے دل کو بھی، دل کے سسٹم کو بھی خراب کر دے گا، یعنی دل کے آرگن کو. صحیح، ہارٹ اٹیک جو ہے وہ بیماری ہمیں لگ سکتی ہیں. صحیح، ہارٹ کا دورہ جسے ہم لوگ کہتے ہیں، ہارٹ اٹیک کا دورہ، یہ بھی ہمیں ہو سکتا ہے. یعنی اور کڈنی فیلئر بھی ہو سکتا ہے، یعنی ہمارے گردے بھی خراب ہو سکتے ہیں اس ہائی بلڈ پریشر کی وجہ سے. تو اس کے سمٹمز کیا ہیں، مطلب اس کے علامات کیا ہیں ہائی بلڈ پریشر کے؟ صحیح، ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہمیں ہائی بلڈ پریشر کی بیماری ہے یا نہیں؟ تو کچھ علامات ہیں اس کے. ہیڈیک، سر میں بہت زیادہ درد ہوتا ہے. صحیح. فیٹک، بہت زیادہ تھکاوٹ محسوس ہوتی ہے انسان کو ہمیشہ. بلیڈنگ فرام نوز، جب ہائی بلڈ پریشر ہوتا ہے انسان کو تو پھر ناک سے خون بھی بہتا ہے. صحیح. اور بلڈ ویژن، جس کا بی پی بہت ہائی ہے یعنی بلند فشار خون جس کا ہوتا ہے تو اس کی نظریں کمزور ہوتی ہیں، عموماً کمزور نظر کی، ان کی نظریں جو ہیں کمزور ہو جاتی ہیں اس ہائی بلڈ پریشر کی بیماری کی وجہ سے. یہ سارے علامات ہیں کہ جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہائی بلڈ پریشر ہمارا ہائی ہوا ہے یا نہیں. صحیح. تو یہ ہو گئی ایک اور ڈس آرڈر آف سرکولیٹری سسٹم.